اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالہ۔ ناظرین، آج ایک ایسی سٹوری لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں جو کہ آپ کو چونکا دے گی۔ وہ سٹوری کون سی ہے اور شہر کی کون سی بڑی سوسائٹی کی ہے؟ وہ ہے سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ کی۔ سٹی ہاؤسنگ میں کیا کیا، کب کیا، کہاں کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ کے کیمرے کی سکرین پر نظر بھی آئیں گی۔ سٹی ہاؤسنگ گجرانوالہ جو کہ ایک سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اندر جب اس سوسائٹی کو یہاں پر لانچ کیا گیا، اس کی جگہ کو خریدا گیا، تو اس کی خریداری کے راستے کے اندر جو راستے، سڑکیں، سکول اور سرکاری زمین آئی، اس کے عوض گجرانوالہ میں جی ڈی اے کو یعنی گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو جو جگہ عنایت کی گئی، جو دی گئی، جو ان کے نام کی گئی، وہ تقریباً 52 کنال جگہ تھی۔ اس میں سے آج میں ہم بات کریں گے صرف 12 کنال کی، جس پر بیکن ہاؤس سکول بنا دیا گیا۔ اور یہ سکول کب بنا؟ 2015-16 میں یہ سکول بنا، اور جگہ کس کی ہے؟ جی ڈی اے کی۔ تعمیر کس نے کی؟ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نے۔ اور جگہ کس کو رینٹ پر دی؟ بیکن ہاؤس سکول کو۔ اور اس کے عوض جو کرایہ لیا جا رہا ہے وہ ہے تقریباً 2 کروڑ روپیہ اینولی۔ اور وہ کون کھا رہا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک انویسٹیگیشن جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس بارے میں تحقیقات کی، ڈاکومنٹس کو جانچا اور آج یہاں تک پہنچے، اور یہ کیس کہاں تک پہنچا ان سے میں بات کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں میڈم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، یہ جو کیس ہے جس کی میں نے ڈسکس کیا، آپ کی ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی گرپ ہے، جی ڈی اے کا آپ بیٹ کرتی ہیں، تو جو سٹی ہاؤسنگ نے جو بھی کیا، جو اپلیکیشن جو ابھی اینٹی کرپشن میں ہے، صبح کے دن میں ان کو بلایا بھی گیا ہے، اس کی تھوڑا سا حقیقت بتائیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، کب یہ اپلیکیشن شروع ہوئی، کس طرح سے یہ قبضہ کیا گیا؟ سر، یہ جب میرے علم اندر آیا آج سے 1 سال پہلے، جی ڈی اے کی جگہ 12 کنال سے بب جگہ ہے اور جس میں آفس بھی بنے ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ چلا، میں نے وہ اپلیکیشن ڈاکومنٹس نکلوا کے ایک میں نے اپلیکیشن اینٹی کرپشن موو کی، جس میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سرکاری جگہ جو ہماری عوام کو لاس ہو رہا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک سکول تعمیر کیا، بیکن ہاؤس سکول بنا کے انہوں نے رینٹ پہ دیا، جس کا سالانہ وہ 2 کروڑ کرایہ لے رہے تھے۔ اور جب میں نے موو کی ایک اپلیکیشن اینٹی کرپشن میں، انہوں نے اینٹی کرپشن نے جی ڈی اے کو طلب کیا اور سٹی ہاؤسنگ کو طلب کیا، اور جس میں میری کاوش محنت کے بعد انہوں نے جی ڈی اے نے اسکول کو بھی سیل کیا۔ انہوں نے وہ اسکول کو ڈی سیل کروایا کورٹ کے تھرو۔ اس میں نے کورٹ کے تھرو پھر ان کا سٹے بھی خارج کروایا۔ انہوں نے سٹے لے رکھا تھا، سٹے لے رکھا تھا کہ ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں، ان کے پیپر ہو رہے ہیں۔ وہ 29 تاریخ تک ان کو سٹے ملا تھا، سٹے بھی میں نے خارج کروایا، سٹے بھی خارج ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے محنت کرنے کے باوجود پھر انہوں نے کوشش کی، جی ڈی اے نے بھی کوشش کی کہ ہم اپنی جگہ جو چھڑوائیں، واگزار قبضہ، یہ جو قبضہ ہوا ہے، جو قبضہ سٹی ہاؤسنگ والوں نے کیا ہے، ساتھ مل کے علی اشرف نے کروایا ہوا ہے۔ علی اشرف یعنی تحریک انصاف انوالو ہے اس میں؟ جی بالکل، اس میں یہ تھا جی ڈی اے کا چیئرمین علی اشرف مغل۔ لیکن میڈم، علی اشرف جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے NA-77 کے امیدوار برائے نیشنل اسمبلی ہیں، انہوں نے خود قبضہ کیا یا انہوں نے بذریعہ قبضہ کروایا؟ سر، انہوں نے بذریعہ قبضہ کروایا، لیکن وہ تو چیئرمین جو جی ڈی اے ہیں وہ 2020 میں بنے ہیں، جبکہ سکول کی جو تعمیر ہے وہ 2015 سے 16 میں کی گئی ہے۔ سر، جب مین چیز ہے، ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جگہ جی ڈی اے کی ہے، وہ جی ڈی اے کا چیئرمین تھا نا، تو کیوں نہیں کروایا اس نے کام؟ کیوں نہیں وہ بازیاب کروائی؟ کیوں نہیں وہ کلیئر کروائی؟ جب وہ جی ڈی اے کا چیئرمین تھا، اس کو علم ہو گیا تھا یہ جی ڈی اے کی جگہ ہے، اس کو پتا تھا میں چیئرمین ہوں جی ڈی اے کا، پھر وہ اس نے کیوں غیر قانونی کام کروایا؟ میڈم، یہاں پر ایک چیز میں آپ کو پوچھوں گا کہ آپ کے خیال سے یہ قابضین یا قبضہ جس نے کیا ہے، یہ علی اشرف نے کیا ہے یا سٹی ہاؤسنگ نے کیا ہے؟ یہ مل کے کیا ہے، سٹی ہاؤسنگ نے اور علی اشرف مغل نے۔ دیکھیں، وہ قبضہ 2015 سے 16 میں ہوتا ہے، جبکہ علی اشرف جو ہے وہ چیئرمین جی ڈی اے 2020 میں آتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا داماد بھی ہے۔ نہیں، داماد تو ان کے ہیں، لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو کیا نا اپنے، لیکن 2020 میں کس طرح کی فیور؟ 2020 میں کس طرح کی فیور؟ جب سر ایک چیز آلریڈی پتہ ہے، بیکن ہاؤس مطلب کہ ایک اپلیکیشن موو ہو گئی ہے، سیل ہو گیا ہے، اور علی اشرف مغل کو یہ پتہ چل کے یہ جی ڈی اے کی جگہ ہے، اور اس کے باوجود علی اشرف مغل نے کیوں نہیں نوٹس لیا اس بات کا؟ نوٹس کس طرح لیا؟ میڈم مجھے ایک بات بتائیں، کیا بیکن ہاؤس سکول کا جو کانٹریکٹ ہے، جو معاہدہ ہے سکول کے رینٹ کا، وہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ سر، وہ اس کی مسز کے نام پہ ہے۔ اچھا، علی اشرف کی مسز کے نام کے ساتھ جو ہے بیکن ہاؤس کا معاہدہ ہوا ہے؟ وہ سکول کی وہ سکول کی چیئرمین ہے؟ وہ سکول کی چیئرمین ہے۔
کیا یہ جو بیکن ہاؤس ہے انہوں نے اپنی فرنچائز یہاں پہ دی ہے یا بیکن ہاؤس نے کرائے پہ لیا ہے؟ کرائے پہ لیا ہے. تو پھر وہ چیئرمین کس طرح ہو سکتی ہیں؟ وہ اسکول کی ڈائریکٹر بنی ہوئی ہے نا وہ ڈائریکٹر. دیکھیں چیئرمین بیکن ہاؤس تو قصوری صاحب ہیں. سر ان کی مسز ہیں, علی اشرف کی علی اشرف کی مسز ہیں. علی اشرف کی مسز نے کیا یہ جگہ بیکن ہاؤس کو رینٹ پہ دی ہے؟ جی بالکل. تو پھر ڈائریکٹر تو نہیں ہے نا. سر ڈائریکٹر آپ ان کا ریکارڈ چیک کریں. ریکارڈ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے جو آپ نے ڈاکومنٹس مجھے دکھائے ہیں, جس طرح ناظرین آپ کے سامنے اسکرین پہ بہت سے ڈاکومنٹس چل رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ بیکن ہاؤس اسکول کا اور علی اشرف مغل جو ہیں ان کی وائف کے مابین ہوا ہے. جی. اور یہ علی اشرف مغل صاحب کی جو زوجہ ہیں انہوں نے یہ معاہدہ جو جگہ ہے جو کہ سرکاری جگہ ہے اس کو تعمیر کر کے یہ بیکن ہاؤس اسکول کو رینٹ پہ دی ہے. جی. آپ مطلب کہ 2 سال پہلے جب ان کو نوٹس ہوا ہے اور وہ نوٹس پہ علی اشرف کی میسز کو نوٹس ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کس کو ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ آپ کو علی اشرف کی اگر میں بات کروں تو آپ علی اشرف چیئرمین جی ڈی اے آتے ہیں 2020 میں. علی اشرف جبکہ اسکول جو ہے وہ 2015 سے 16 میں تعمیر ہوتا ہے اور رینٹ پہ جاتا ہے. آپ اس میں ٹارگٹ علی اشرف کو کوئی پولیٹیکل آپ کا کوئی ان کے انفلوئنس ہے یا آپ کو سیاسی سٹنٹ کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. ایک چیز ہے سر میرے علم اندر آئی ہے کہ سرکاری پراپرٹی ہے, وہ ہمارے بچوں کی پراپرٹی ہے. ایک چیز ہم لوگ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں, باہر سے لوگوں سے مانگتے ہیں. ہمارا مسئلہ کہ پاکستان ہمارا جو عمران خان یہ کہتا ہے کہ باہر لوگ پیسہ لے گئے ہیں, باہر لے گئے ہیں, کرپشن کر لی ہے. خود کرپشن ان کے اپنے ایم پی ایم نے اتنی کر رہے ہیں, کروڑوں کی کرپشن کر رہے ہیں, یہاں سے کیوں نہیں پیسہ نکال رہے؟ میڈم بات میں یہاں پہ دوبارہ کروں گا, علی اشرف مغل ہی کیوں؟ دیکھیں اگر کرپشن کی ہے یہ بات ماننے کو تیار ہوں ایز پر ڈاکومنٹ, جس طرح کے ڈاکومنٹ سکرین پہ چل رہے ہیں کہ جو کرپشن کی گئی ہے یہ جگہ سرکاری ہے اور یہ جی ڈی اے کی ہے جس میں جی ڈی اے انوالو ہے. جی ڈی اے کے سرکاری ملازمین انوالو ہیں جن کو صبح کی ڈیٹ میں اینٹی کرپشن کے ڈی جی نے وہاں پر کال کر رکھی ہے, بلا رکھا ہے. یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسکول 15 سے 16 میں بنتا ہے اور رینٹ آؤٹ ہوتا ہے, اس کے جو کرایہ ہے وہ علی اشرف کی بیوی جو کہ آپ کہہ رہے ہیں جو ان کی زوجہ ہیں وہ لے رہی ہیں. کرپشن کی جا رہی ہے جبکہ لا کچھ اور کہتا ہے. لیکن دوسری بات کہ علی اشرف 2020 میں جی ڈی اے کے چیئرمین آتے ہیں, آپ ٹارگٹ سٹی ہاؤسنگ کو کریں, علی اشرف کو کیوں کر رہی ہیں؟ علی اشرف آپ کو کوئی کسی اور جگہ پہ قبضہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بالکل. کہاں پہ قبضہ کیا آپ دیکھ لیں گجرانوالہ مال کے سامنے اس نے قبضہ نہیں کیا, پی ایچ اے کی جگہ نہیں ہے, ہائی وے کی جگہ نہیں ہے, اس کی اپنی فیکٹری کے سامنے جگہ نہیں ہو, قبضہ نہیں کیا. وہ کوئی کنسٹرکشن کیا انہوں نے؟ سر اگر کرنی تو پھر پورے جی ٹی روڈ پہ کرتے نا. پھر پورے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اپنی فیکٹری کے گرد و نواح کا ایریا گرین کیا انہوں نے, لیکن وہاں پہ انہوں نے کوئی دکانیں تو نہیں بنا لی نا, وہاں پہ کوئی انہوں نے اپنا کوئی پراپرٹی اپنے نام تو نہیں کروا لی ہے؟ سر اگر 4 دیواری انہوں نے باؤنڈری کی ہے تو وہ قبضہ ہے. نہیں باؤنڈری, وہ اپنا کوئی گھر بنا لیا اس میں, انہوں نے کوئی فارم ہاؤس بنا لیا, کوئی پلازا تعمیر کر لیا. پلازا نہیں تھی میں کیا, اگر انہوں نے خوبصورتی کرنی تھی پھر پورے جی ٹی روڈ کی کرتے, پھر اپنے مزے گجرانوالہ. اس کے علاوہ یہ تو ایک بات ہے, مجھے اس کے علاوہ کوئی بتائیں آپ کو علی اشرف جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, جبکہ گجرانوالہ میں ایک مطلب جو ایک پورٹ فولیو ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ قابضین میں نہیں ہے, لیکن ایک ابھی یہ بات سامنے آ گئی کہ گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے لوگ بھی قبضہ گروپ میں شامل ہیں ایز پر آپ, یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ آپ کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ یہاں پر قبضہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ وہاں انہوں نے کہیں پہ قبضہ کیا ہو؟ سر قبضے کی بات ہے, آپ پہلے دیکھ لیں, ایک انہوں نے مسئلے کہ گیس چوری کی ہوئی تھی, گیس چوری کی تھی, کتنی گیس چوری کی ہے, میٹر پکڑا گیا. کہاں سے کب کی انہوں نے, کنہوں نے ان کے اوپر, آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ میں آپ کو سارے ڈاکومنٹس دوں گی, ہر ثبوت دوں گی آپ کو. انہوں نے گیس چوری کی, کوئی ایف آئی آر ہے اس کے اوپر؟ ہاں بالکل ایف آئی آر ہوئی ہے. چلیں اس کے بارے میں پی ایچ اے نے بھی ایف آئی آر دی ہوئی ہے, وہ بھی میں آپ کو ایف آئی آر دوں گی. چلیں اس بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. ابھی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا علی اشرف صاحب سے کوئی کانٹیکٹ ہو سکے, ان کے ساتھ بات ہو سکے, وہ اس بارے میں اپنا کیا ورژن دیتے ہیں, ان کا کیا موقف ہے اس بارے میں. وہ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہمارے ساتھ رابطے میں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ, ہم کافی دیر سے اس بات کی پہلے ہی کوشش کر رہے تھے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں اور اپنا موقف دیں کہ انہوں نے ان کے جو صبح جی ڈی اے نے, آپ کے سامنے یہ نوٹس چل رہا ہے کہ اینٹی کرپشن نے ان کو صبح کال کر رکھی ہے کہ وہ وہاں پر پیش ہوئیں,
اور اس کے علاوہ مدعیہ جو ہے ان کو بھی بلا رکھا ہے اور جی ڈی اے کے بھی 2 اہلکاروں کو وہاں پر بلایا گیا ہے. جی میڈم آپ کیا کہہ رہی تھی؟ دیکھیں میری محنت میری کاوش کے بغیر اگر یہ ڈیفالٹر تھے تو 25 لاکھ انہوں نے جمع کروایا ہے اینٹی کرپشن میں ریکوری. اینٹی کرپشن میں ریکوری جمع ہوئی ہے 25 لاکھ. کس چیز کی وہ ریکوری ہے؟ وہ جو اسکول کا رینٹ انہوں نے رینٹ لیا ہے غیر قانونی طریقے سے. اچھا ہمارا رابطہ ابھی ہو چکا ہے علی اشرف کے ساتھ. علی اشرف علی بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج آپ کو کال کی گئی ہے, آپ کو نوٹس وہاں پر بھجوایا گیا ہے کہ آپ نے صبح اینٹی کرپشن کے ڈی جی کے پاس پیش ہونا ہے, جو کہ بیکن ہاؤس والے اسکول کے سلسلہ میں یہ پرانا ایک کیس ہے, بہت پرانا چلتا ہوا آ رہا ہے, جس طرح کے سال سے زیادہ کا اس میں وقت ہو چکا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے نوٹس ہی نہیں ملا, میں کیسے اس میں ادھر بھی لوکل بھی پیش ہوتا رہا ہوں. 2015 میں سبق یہی ہے کہ میں بنا ہوں چیئرمین 2020 میں. اسکول 15-16 سے بلڈنگ بن کے آپریشنل ہے. کبھی ایسا ہوگا نہیں کہ جس کو 4 سال پہلے کہ میں اسکول کو کروں, وہ میرے پہ الزام نہیں لگا رہے, وہ 4 سال پہلے جائے. جی علی بھائی آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی ہمارا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا, لیکن جو موقف انہوں نے دیا اس میں یہ بات آپ کے ساتھ آپ نے سنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2015 سے 16 میں یہ اسکول بنا, جبکہ وہ خود جو جی ڈی اے کے چیئرمین آئے ہیں وہ 2020 میں آئے ہیں, اور یہ واقعتاً یہ پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر ان کے خلاف یہ استعمال کیا جا رہا ہے. اگر ہمارا رابطہ ہو پاتا ہے تو ہم آپ علی اشرف سے دوبارہ سے بات کریں گے. جی میڈم آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ابھی انہوں نے یہ موقف دیا ہے. جی میں بالکل یہی کہنا چاہوں گی, وہ قبضہ کیا ہوا ہے, نجائز قبضہ ہے, اور وہ سرکاری جگہ ہے. وہ جو بیان دے رہے ہیں وہ غلط بیان دے رہے ہیں. میرے پاس ہر چیز ثبوت ہے, موجود ہے, اور ڈاکومنٹس میرے پاس ٹیسٹ اور کاپی ہیں. یہ نہیں کہ میں زبانی بات کر رہی ہوں, میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں, اور میں ڈاکومنٹس کل اینٹی کرپشن ڈی جی صاحب کے پاس بھی پیش کروں گی, اور آپ کو بھی دے رہی ہوں, آپ بھی دیکھیں. لیکن انہوں نے اپنی بات کے اندر یہ بھی بات ایک کہی ہے کہ انہوں نے یہاں لوکلی اینٹی کرپشن کے سامنے اپنے بیانات بھی قلم بند کروائے ہیں. سر انہوں نے کروائے ہوں گے. اگر مین چیز ہے سر, وہ ایک ہیڈ تھے, ڈی جی تھے وہاں پہ, جی ڈی اے میں ڈائریکٹر تھے. اگر وہ ڈائریکٹر چیئرمین تھے, اگر ان کو پتا تھا, ان کے علم اندر تھا, سیل بھی ہوا تھا, ہر چیز ہوئی تھی, اس کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں نوٹس لیا اس بات کا؟ دیکھیں جو میں سمجھ پایا ہوں, جو ڈاکومنٹس آپ کے جو میں دیکھ پایا ہوں, کہ یہ سارے کا سارا قبضہ جو ہے یہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نے کیا ہے, سرکاری زمین پر کیا ہے, سرکاری زمین کو تعمیر کیا ہے, اور وہاں پر یہ جو وہ جگہ ہے اس کو ایک سکول بنا کر انہوں نے رینٹ آؤٹ کیا ہے, وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کو دیا ہے, بیکن ہاؤس نامی سکول کو دیا ہے. اس کے عوض جو وہاں پر کرایہ جو آ رہا ہے وہ سٹی ہاؤسنگ والے لے رہے ہیں. لیکن میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس طرح کے میں ڈسکس کر سکوں کہ وہ سارے کا سارا جو وہ کرایہ ہے بقول آپ کے کہ وہ علی اشرف کی جو زوجہ ہیں, جو ان کی بیوی ہیں, وہ ان کو جا رہا ہے. اور آپ نے یہ بات کہی ہے جس طرح کے اینٹی کرپشن میں انہوں نے 25 لاکھ روپے کی ریکوری بھی جمع کروائی ہے, وہ کس نے جمع کروائی ہے؟ ان کی زوجہ نے کروائی ہے, علی اشرف نے کروائی ہے, یا سٹی ہاؤسنگ نے کروائی ہے؟ ناظرین آپ نے علی اشرف کا موقف بھی سنا, اور مدعیہ جو میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے ان کی باتیں بھی سنی. وہ نوٹس بھی آپ کی ٹی وی سکرین پر چل رہا ہے جو کہ اینٹی کرپشن کے ڈی جی کی طرف سے دیا گیا ہے. یعنی کہ صبح کے دن میں انہوں نے, ان دونوں پارٹیز نے, اور اس کے علاوہ جی ڈی اے گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے 2 اہلکاران اپنے ریکارڈ سمیت وہاں پر پیش ہوں گے. وہاں پر کیا ہوتا ہے اگلی ہماری کس کا انتظار کیجئے. اگر آپ اس بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.